ایک اور سوال ہے، ہماری سسٹر نے پوچھا جی یہ کوشر میٹ جو یہودی ہمارے دوست یہودی حضرات یہاں پہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں امریکہ میں، مغربی ممالک میں، یہ جو کھاتے ہیں یہ گوشت، کیا یہ کھانا جائز ہے؟ اچھا، اب دیکھیں جو کوشر ہے نا اس کے اندر بھی کئی طرح کے کوشر بن چکے ہیں۔ جو صحیح کوشر کا کانسیپٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ کوشر میٹ جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہی کیا ہے، وہ ہم سے زیادہ بلکہ کانسیپٹ سخت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہاں پہ اور کوئی دوسری چیز نہ ہو، یہ نہ ہو۔ بنیادی نقطہ جو ان کا ہمارا کامن ہے نا وہ ہے اسم اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں وہ لوگ۔ بلکہ یہودیوں میں تو اتنی سختی ہے کہ وہ اپنے خاص فرقے کا رہبائی اس کی جب تک سٹیمپ نہیں لگتی نا تب تک وہ کوشر میٹ نہیں لیتے، وہ بھیجتے ہیں بندہ۔ اب اس میں کچھ کرپشن شروع ہو گئی ہے، کچھ لوگ جو ہیں جس طرح مسلمانوں نے بھی شروع کی ہوئی ہے کرپشن، ٹیپ لگا دی، اس قسم کے کام کیے، وہ رہبائی کے اوپر ہے کہ وہ اس کو پاس کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون لوگ ہیں۔ میری معلومات کے مطابق جو میں نے یہودیوں سے خود پوچھا ہے، میرے ایک سے زیادہ کم از کم 3-4 رہبائز جو ہیں ان سے ملنا جلنا، تعلقات، گفتگو، ایکسچینج آف نالج، ایکچولی 5 ہیں رہبائز ایسے، ان سے ہے، اور وہ سارے ہی مختلف فرقوں کے ہیں، الٹرا آرتھوڈاکس، ہیسیڈک، آرتھوڈاکس کنزرویٹو، لبرل، ریفارم، اور ایک اور اس طرح کا ریفارم لبرل میں 5 ہیں ٹوٹل۔ وہ سارے کے سارے نا شکاگو ریبینیکل کاؤنسل، ان کی ایک ٹرائنگل بنی ہوتی ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے CRC، اس کو وہ کہتے ہیں وہ ہمارا صحیح کوشر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ باقی جو KD لکھا ہوا ہے اس میں کنفرم ہے کہ اس میں پورک کی کسی قسم کی خنزیر کی کنٹامینیشن نہیں ہے، اور اللہ کا نام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں لیا گیا ہے۔ آپ پہ اتنا ہی کافی ہے، وہ اہل کتاب آپ کو دے رہے ہیں، وہ عیسائیوں کا 2 نمبر ذبیحہ نہیں ہے۔ عیسائیوں نے تو ذبیحہ ختم کر دیا نا اپنا، وہ تو اپنے سلاٹر ہاؤس میں ایتھیسٹ سے بھی کام کروا رہے ہیں، ملحد سے بھی کروا رہے ہیں، دہریے سے بھی، اور بودھسٹ سے بھی، جو مرضی کرے، وہ اہل کتاب کا گوشت اب رہا ہی نہیں۔ یہودی یہ کام نہیں کرتے، وہ نان جو کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، کم از کم وہ تو یہودی کے ہاتھ سے رہا نا، تو وہ ہمارے لیے جائز ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہی کا کھانا ثابت ہے۔ یہ جو ہم بار بار لائسنس دے رہے ہوتے ہیں نا مسلمانوں کو، بسم اللہ پڑھو اور کھا لو، بسم اللہ پڑھو اور کھا لو، ماشاءاللہ شہزادے ہیں نا ہمارے لوگ، ان کو کھانے میں تو بس چاہے وہ پیٹ میں لقمہ حرام ہو چوری کا، یا اس طرح ان کو فتویٰ لے کے حرام کھانا ہو، بڑے مزے سے کھاتے ہیں۔ تو پیٹ پوجا کے اندر بہت آگے ہیں مسلمان انفارچونیٹلی، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس کا کھانا تھا، وہ کب کون سا کھانا تھا جس میں اللہ کے نبی کو زہر دینے کی وہ جو سازش ہوئی تھی۔ سر بہنوں بھائیوں، وہ کوشر ہی تھا، وہ یہودیوں کا ہی تھا سلاٹرڈ۔ جو جوش سلاٹرڈ فوڈ ہے نا وہ کنفرم ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں۔ آئی نو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ یہودی نہیں ہے جو وہ تھے، یہ ٹو مچ۔ یہودی ابھی بھی یہودی ہیں اور بڑے سخت ہیں، بڑے کٹر ہیں، اسی تورات کے اوپر چل رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہاں لائی گئی تھی، وہی تورات ہے۔ ان کا جو تورات کا گمنا وغیرہ یہ وہ کنٹروورسیز ہیں نا، یہ ہوئی تھیں ان کا جب وہ ہوئی تھی ڈایاسپورا، مختلف جو حادثات ہوئے ان کے ساتھ، جو ڈسپلیس ہوئے ادھر سے ادھر، یہ سارا کچھ مائگریشنز ہوئیں، اس دوران کچھ اس سے گمے تو گمے، وہ بھی وہ کہتے ہیں جی ہم نے ریکور کر لیے تھے، واللہ عالم، مگر یہ وہی تورات ہے جو رسول اللہ کے سامنے پیش ہوئی تھی۔ ایسے ہمیں نا ٹامکٹوئیاں نہیں مارنی چاہیے، امت کے لیے پریشانیاں نہ کریں۔ کھانے کی جتنی پروڈکٹس پہ کوشر ڈیری لکھا ہوا ہے ان میں پورک نہیں ہے، اسی طرح کوشر میٹ اگر آپ کو مل رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوشر ہے ویریفائڈ بائی دا ریبینیکل کاؤنسل یا کوشر اتھارٹی، سمجھ لیں کہ وہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں، وہ اہل کتاب کا کھانا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ جس پر اس قرآن میں جو طریقہ بتایا گیا نا، اللہ کا بتایا ہوا حلال کا طریقہ جو حدیث میں بتایا گیا، اس کے طرح کا تو افضل نہیں ہے وہ کھانا، مگر اس سے ایک درجہ نیچے ہے، اور آپ کو جائز ہے، وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، جائز ہے۔ ریکمینڈڈ کیا ہے؟ وہ یہ والا ہے، اللہ کے کلام والا، ہم کلام اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر، وہ والا، وہ آپ کا یہی ہے افضل اور اعلیٰ اور اکمل اور احسن۔ دوسرا جگاٹ یا آپ کو شارٹ کٹ وہ جائز ہے، ہم اس کو حرام نہیں کریں گے جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا۔ تو اب آپ وہ دیکھتے جائیے، یہ جو پہلا CRC کا میں نے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا، پھر کوشر کی بھی بات ہوئی تھی، یہ دیکھ لیں، یہ موسٹ ایکسیپٹڈ جو ہے نا، موسٹ پاپولر کوشر سائنز ہیں، جس میں یہ OU جو ہے نا، جس کو لوگ یو سمجھتے ہیں، UD بھی لکھا ہوتا ہے، دس از ون آف دی موسٹ اسٹرکٹ کوشر، ون آف دی موسٹ اسٹرکٹ، جس کی لائسنسنگ بہت مشکل ملتی ہے کمپنیوں کو، ایکسٹریملی ہارڈ سٹینڈرڈز۔ تو جس پہ یہ لگا ہو
यू डेयरी लिखा हुआ है, OU डेयरी, इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट ऑफ द कोशर प्रोडक्ट्स। पोर्क तो नहीं होगा इंशाल्लाह, आप इस पे तसल्ली रखें, बल्कि आपके वाइटामिन्स वगैरह इन चीज़ों पे बहुत काम आता है। ये 3 साइंस हैं, ट्रायंगल में K है, KSR है, कि ये 6 डिफरेंट साइंस हैं, आप देख लें। अब मैं आपको ये कलर में भी दिखाता हूँ। एक और साइन है जी, ये देखें, ये CRC का कलर में साइन दिखा रहा हूँ। ये US में बहुत चलता है। CRC स्टैंड्स फॉर शिकागो रेबेनिकल काउंसिल। शिकागो में, न्यूयॉर्क के बाद मैं ख्याल अमेरिका में सबसे ज़्यादा जूश कम्युनिटी शिकागो में ही है। तो उम्मीद है कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह या दीज आर द साइंस यू नीड टू नो अबाउट कोशर प्रोडक्ट्स। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अमेरिका में देखें बड़ा मसला है, इवन नॉन मुस्लिम बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें पोर्क का ख़तरा है। इवन ब्रेड्स के अंदर ये लार्ड, पोर्क का जो है ना फैट, वो बहुत सस्ता ऑयल बनता है उसका। ये आप यकीन माने, यहूदियों की सख्ती का आपको शुक्रिया करना चाहिए, यहूदियों को जाके जो इन्होंने किया हुआ। चीज़ जो है, चीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर एनिमल एंजाइम्स डालते हैं यार ये लोग। तो ध्यान से खाएं क्या खा रहे हैं, उसका हमारी पर्सनैलिटी पे भी असर हो सकता है। तो वी नीड टू बी केयरफुल व्हाट वी ईट। तो ये यहूदियों ने बड़ी मेहनत की है इस काम में, तो आप इससे फ़ायदा उठाइए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मेडिसिन्स के अंदर भी ये बड़ा मसला है, मेडिसिन के अंदर, फूड के अंदर, बहुत सारी प्रोडक्ट्स में। तो ख़ास तौर पे ये जो फ्लेवर्ड योगर्ट्स होते हैं, इस पे ज़रूर देखें कि ये इनमें से कोई एक साइंस, CRC की यूँ ऐसे ट्रायंगल बनी थी, मैंने पिछली बार जिक्र किया। तो उम्मीद है आपको ये सारे साइंस फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो